السلام علیکم۔ اس کتاب کا انتخاب جس کا نام اینشیس جنریشن ہے اور یہ ایک امریکن سوشل سائنٹسٹ جوناتھن ہیٹ کی تحریر کردہ ہے۔ اس کتاب کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ آج کی نسل جسے جنریشن زی کہتے ہیں انتہائی نان مائنڈفل زندگی گزار رہی ہے اور ان کے والدین نان مائنڈفل پیرنٹنگ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے لیے مائنڈفل پاکستان چینل کے ناظرین کے لیے اور آپ حاضرین کے لیے اس کتاب کا مختصر تعارف اور ترجمہ پیش کیا جائے، جو آپ کے لیے یقیناً بہت مفید ثابت ہوگا، کیونکہ اس کتاب نے غیر معمولی توجہ حاصل کی ہے اور اس کتاب کے آنے کے بعد 1 سال کے اندر اندر مختلف ممالک میں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارموں پر بڑی قانونی تبدیلیاں واقع ہونے لگی ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ایسی کیا چیز موجود ہے جس نے موجودہ انزائٹی، ڈپریشن وغیرہ کی وبا کے مقابلے کے لیے کچھ مواد پیش کیا ہے، اور یقیناً جو چیزیں میں آگے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گی، بشرطے کہ آپ انہیں سننے کے بعد، جاننے کے بعد ان پر عمل بھی کریں۔ اگر آپ کے بچے کو مریخ پر ایک مشن کے تحت بھیج دیا جائے تو آپ وہاں پائے جانے والے مختلف خطرات، مثلاً ریڈیئیشن اور کشش شکل کا نہ ہونا وغیرہ جیسے خطرات سے خوف زدہ یا پریشان تو ہوں گے نا؟ اکثر والدین اپنے بچوں کو ایسے کسی بھی مشن پر جانے نہیں دیں گے، لیکن وہی والدین اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کمپنیوں کے حوالے کر کے اس سے زیادہ خطرات میں اپنے بچوں کو مبتلا کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو آسان تر بنا دیتی ہے، لیکن اس سے ہمارے بچے جو فون اور ٹیبلٹس استعمال کر رہے ہیں ان کے خطرات سے وہ والدین اور ان کے بچے آگاہ نہیں۔ ان چیزوں پر موجود نشہ آور مواد نے بچوں کی جسمانی سرگرمی اور آپس میں گھلنا ملنا ختم کر دیا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے بچپن کی تشکیل ثانی یعنی ری وائرنگ کر رہا ہے، اور ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال سوشل میڈیا ہے، جو بڑوں کی زندگی کے لیے اہم ہے لیکن ہمارے بچوں کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے۔ اس کتاب کا مصنف یہ بحث کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو مریخ پر بھیجنے سے پہلے انہیں اس کرۂ ارض یعنی زمین پر نمو پانے دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ کتاب جنریشن زی کا احاطہ کرتی ہے، یعنی وہ نسل جو 1995 کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ جوناتھن ہیٹ اس نسل کو مضطرب اور پریشان نسل کہتے ہیں۔ جب سے ٹیکنالوجی نے نمایاں طور پر ترقی کی ہے، ہائی سپیڈ براڈ بینڈ، آئی فون، سوشل میڈیا، لائک کا بٹن، وہ ایجادات ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل ڈالا ہے۔ خود کو سماجی طور پر کامیاب کرنے کے لیے اس مضطرب اور پریشان نسل نے خود کو اپنے آن لائن برانڈ کے لیے مختص کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے اور گھر والوں کے لیے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے بہت کم وقت نکالتے ہیں۔ مصنف نے ان ٹیکنالوجیز کو بچپن کی عظیم تشکیل نو قرار دیا ہے۔ یہ وہ پہلی نسل ہے جو مریخ پر پروان چڑھ رہی ہے۔ نئی ٹیکنالوجیوں کی ترقی سے قطع نظر دوسری جانب بالغ افراد نے اپنے بچوں کو حد سے زیادہ محفوظ بنانا شروع کر دیا ہے۔ حقیقی دنیا سے ان کی لا تعلقی نے ان کے لیے سنجیدہ خطرات لا کھڑے کیے ہیں، کیونکہ بچوں کو پنپنے کے لیے کچھ وقت لازماً آزادی سے کھیلنے کو چاہیے۔ کھیل پر مبنی بچپن کے ماحول کی جگہ فون پر مبنی بچپن نے لے لی ہے، اور اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہیں۔ حصہ اول، طغیانی کی لہر۔ پہلا باب، مصائب میں اضافہ۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کے ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے گرد گزرنے والا بچپن غیر فطری ہے۔ والدین خود کو مجبور اور بے اختیار محسوس کرتے ہیں، لیکن بچوں سے ٹیکنالوجی کو دور کرنا سماجی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ 2010 کے عشرے میں ذہنی امراض بہت زیادہ بڑھ گئے۔ بچوں اور لڑکوں میں خواہ ان کی نسل اور سماجی حیثیت جو بھی ہو، انزائٹی اور ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اگرچہ انزائٹی کا ایک اچھا مقصد ہوتا ہے، لیکن جب یہ بہت زیادہ ہو جائے تو یہ مرض بن جاتا ہے۔ لڑکے خاص طور پر سماجی موت کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ انسان کو اپنی بقا کے لیے مضبوط اور قوی سماجی تعلقات کی ضرورت ہے۔
انتہائی حالات میں انزائٹی اور ڈپریشن سے خودکشی کے خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ موت کا مطلب ہے مشکل اور مصیبت کا خاتمہ۔ اسمارٹ فون اور ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسمارٹ فون کے ساتھ کئی سوشل میڈیا ایپس آتی ہیں جو آپ کو دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے پر اکساتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان میں جو فلٹرز اور ایڈیٹنگ سافٹ ویئرز استعمال کیے جاتے ہیں وہ خود یہ ایپس استعمال کرنے والوں کے اندر غیر حقیقی امیدیں پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کو کیسا دکھنا چاہیے، اور ویسے آپ حقیقتاً دکھتے نہیں ہیں، نہ دکھ سکتے ہیں۔ جلدی اسمارٹ فون استعمال کرنے والا کئی لاکھ گھنٹے کی ویڈیوز دیکھ ڈالتا ہے۔ 2010 سے 2015 کے درمیان ہر شے بدل چکی ہے۔ حصہ دوم، پچھلی کہانی، کھیل پر مبنی بچپن کا خاتمہ۔ دوسرا باب، بچپن میں بچوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مصنف اپنی توجہ آزادانہ کھیل کود کی طرف مبذول کرتا ہے۔ بچوں کو کھیل کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ انہیں سماجی، ذہنی اور جذباتی طور پر صحت مند بناتا ہے۔ کھیل بچوں کو وہ مہارتیں سکھاتے ہیں جو انہیں کامیاب بالی افراد بننے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ بچوں کے لیے سب سے زیادہ مفید کھیل وہ ہوتے ہیں جو جسمانی ہوں، آؤٹ ڈور ہوں اور مختلف عمروں کے بچوں کے ساتھ کھیلے جائیں۔ اس دوران انہیں جو جسمانی چوٹیں لگتی ہیں وہ انہیں یہ سکھاتی ہیں کہ کیسے چوٹ سے بچنا ہے، اور ساتھ ہی کسی قدر خطرہ لینا اہم ہے۔ جب اس سرگرمی میں بڑے شامل ہو جائیں تو اس آزادانہ کھیل کود کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بڑا ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو اس کھیل کود کے فائدے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ بچے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کرنا سیکھتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو کرتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو پڑھتے ہیں، اپنی باری لیتے ہیں، جھگڑے حل کرتے ہیں، قانون پر عمل کرتے ہیں۔ ماڈرن ٹیکنالوجی نے بچوں کے لیے تمام چیزیں ختم کر دی ہیں۔ ہم آہنگی کا مطلب ہے کہ بچوں کو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے اور مربوط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کو دوسرے بچوں سے رابطہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ جب وہ یہ کرتے ہیں تو وہ اپنی حرکات اور جذبات کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرنے اور منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے سادہ تعلقات استوار کرنے سے ان بچوں کے اندر بنیادی سماجی مہارتیں یعنی سوشل اسکلز پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے سے روبرو بات کرنے کے لیے جسمانی ربط کی ضرورت ہوتی ہے، جو بہت مضبوط انسانی رابطہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس سے بالکل الٹ ہے۔ یہ اکثر بے ہنگ، بے لطف، بے سوچ عادت ہے۔ اکثر یہ روابط بہت ہی کھوکھلے ہوتے ہیں۔ سماجی سکھائی یعنی سوشل لرننگ کی ضرورت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ انسانی ارتقاء میں اسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سیکھتا ہے۔ اس ضمن میں انسانوں کو دو کیٹیگریز میں شمار کیا جاتا ہے: موافقت کا تعصب اور وقار کا تعصب۔ موافقت اس لیے قابل قدر ہے کہ محفوظ حکمت عملی ہے، خاص کر نئے آنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ تر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں تو آپ بھی ایسا کرنا چاہیں گے۔ سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈیٹا پر بہت زیادہ انحصار کرنے والا بنا دیتا ہے، جیسے پوسٹ پر لائک، کمنٹس وغیرہ۔ دوسری حکمت عملی وقار پر مبنی ہے۔ دیگر حیوانوں کے برخلاف انسانوں کے پاس تشدد کا متبادل ہے اور ہم اسے وقار معیار کہتے ہیں۔ سوشل نیٹ ورک انسانی نفسیات کے اس وصف کو برباد کرتے ہیں اور اس کا نوجوانوں پر تو بڑا تباہ کن اثر ہوتا ہے۔ بچے اب مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ 11 برس یا اس سے کم عمر میں بچوں کو اسمارٹ فون سے متعارف کرانا ہر شے کو بدل دیتا ہے، بشمول ان کی شناخت، جذبات اور تعلقات۔ تیسرا باب، دریافت کا موڈ اور خطرناک کھیل کی ضرورت۔ گزشتہ چند برس کے دوران مغربی دنیا نے بچوں کی پرورش اور پرداخت کے لیے دو فیصلے کیے ہیں۔ حقیقی دنیا بہت خطرناک ہے اور بچوں کو بڑوں کی نگرانی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور بچوں کو جہاں تک مزہ آتا ہے انہیں مجازی دنیا کی دریافت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک صحت مند انسان کا بچہ خود مختار اور غیر محفوظ کھیل کے ساتھ ہوتا ہے، یا جیسا کہ مصنف نے کہا، جب بچے دریافت موڈ، ڈسکور موڈ میں کام کرتے ہیں۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس کے مطابق آپ کا بھی ایک ڈیفالٹ موڈ ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں کبھی کسی خطرے کا سامنا نہیں کیا تو آپ کا ڈیفالٹ موڈ دریافت کا موڈ ہے۔
اگر آپ ہمیشہ چوکنا رہتے اور انزائٹی کے پرانے مریض ہیں تو آپ کا ڈیفالٹ موڈ ڈیفینٹ موڈ ہے۔ دریاس کے موڈ میں رہنے والے افراد زیادہ خوش، سماج پسند اور اپنے ارد گرد سے مزید سیکھنے کے متمنی رہتے ہیں۔ ڈیفینڈ موڈ یعنی دفاع میں رہنے والے انسان زیادہ تر مدافعانہ اور پریشان رہتے ہیں۔ زندگی جینے کے لیے نوجوانوں کو زیادہ وقت ڈسکور موڈ میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ موڈ انہیں سیکھنے اور آگے بڑھنے کے قابل کرتا ہے۔ بچوں میں ذہنی دباؤ اسٹریس تو ضروری ہے، کیونکہ اسی طرح اپنے آپ کے اندر سختی اور پختگی پیدا کرنے کے وہ قابل ہوتے ہیں۔ بچوں کے اندر سختی اور پختگی ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بچپن ہی میں ذہنی دباؤ اور مشکلات کا تجربہ کریں تاکہ وہ بلوغت میں مضبوط بن سکیں۔ اس کا الٹ یہ ہے کہ بچے اطمینان کے بلبلے میں پرورش پائیں، جہاں انہیں کوئی پریشانی، مشکل یا منفی احساس سے واسطہ نہ پڑے۔ اس طرح وہ خطرات کی پیمائش کرنا، مناسب اقدام کرنا اور اپنی جسمانی حدود کو جاننا سیکھ نہیں پاتے۔ جب بچوں کو آزادانہ موقع دیا جاتا ہے تو وہ کم از کم 5 خطرات کھوجتے ہیں: بلندی، تیز رفتاری، خطرناک آلات، خطرناک عناصر، سخت اور جفاکش کھیل، غائب ہونا۔ اگرچہ ویڈیو گیمز اس قسم کی سرگرمیوں میں بچوں کو شامل کرتے ہیں، لیکن ان میں کوئی درج بالا خطرہ نہیں ہوتا۔ فون کے سہارے گزارے گئے بچپن سے شخصیت میں سختگی اور پختگی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے کوئی جسمانی فائدے نہیں، غلطیوں کی بھاری قیمت ہوتی ہے، اور آن لائن دنیا بچوں کو سماجی عدم مساوات کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسا کہ اٹیچمنٹ سسٹم بیان کرتا ہے، بچوں کو عمومی طور پر، خاص طور پر ممالیہ میں، محفوظ بنیاد کے طور پر کام کرنے کے لیے بالغوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے دنیا کو دریافت کرنا اور کھوجنا چاہتے ہیں، لیکن جب کچھ برا ہوتا ہے تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے حفاظتی پناہ گاہ میں واپس آ جاتے ہیں۔ چوتھا باب، بلوغت اور بالغ بننے کی طرف منتقلی میں رکاوٹ۔ نوجوان جو سرگرمیاں اختیار کرتے ہیں ان سے ان کے دماغی ساخت میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ بلوغت کے دوران مثال کے طور پر دماغ دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اس سے مختلف قسم کے ذہنی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے انزائٹی، ڈپریشن، غذائی مسائل اور نشہ آور اشیاء کی لت ہو سکتی ہے۔ حفاظتیت بچوں کو ان چیلنجوں کا تجربہ کرنے سے بچاتی ہے جن کی انہیں فطری طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ واضح رہے، اسٹریس کا ایک لیول ایسا ہے جس کی ضرورت بچوں کو ہوتی ہے اور انہیں اس اسٹریس کا تجربہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ان کی نمو ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ علیحدگی کے مراحل، بالغ افراد کو اپنے والدین سے الگ کر دیا جاتا ہے اور ان کی بچپن کی عادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر منتقلی کا مرحلہ آتا ہے جس میں کئی چیلنجوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آخر میں دوبارہ شمولیت کا مرحلہ آتا ہے جس میں بلوغت کو کمیونٹی کے ایک نئے رکن کی حیثیت سے خوش آمدید کیا جاتا ہے۔ یہ مراحل بہت اہم ہیں اور اسمارٹ فون کی وجہ سے چونکہ ہم ان مراحل کو ترک کر رہے ہیں، اس وجہ سے بچوں کی، انسانوں کی فطری نمو بہت بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ جب انہیں ان آلات پر چھوڑ دیا جائے گا تو یہ نوعمر افراد اپنے مراحل خود تخلیق کریں گے، جو یقیناً فطرت اور ان کی ضرورت سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے، اور خود تشکیل کردہ یہ مراحل ان کے لیے شدید خطرناک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ کی عمر کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے یہاں آپ جو چاہیں کریں، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ آن لائن دنیا ذاتی اور حقیقی تجربے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ والدین کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ محسوس کرائیں کہ وہ جوں نمو پا رہے ہیں اور ان کی عمر بڑھ رہی ہے، گویا کہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہر سالگرہ پر ہمیں انہیں کچھ ذمہ داریاں دینی اور بتدریج کچھ آزادی فراہم کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر الاؤنس دیا جائے، گھر کا کام کاج کرایا جائے، دیگر بچوں یا چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ کھیلنے کا کہا جائے، ٹیلی ویژن کے بغیر گھر والوں کے ساتھ گپ شپ یا کیرم کھیلا جائے۔ تیسرا حصہ، عظیم تشکیل نو، فون پر مبنی بچپن کا پروان چڑھنا۔ پانچواں باب، 4 اساسی خطرات۔ پہلا آئی فون لوگوں کی توجہ کو منتشر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس وقت ہر شے بدل گئی کہ جب ایپل نے پہلی بار ایپ اسٹور شروع کیا۔ جلد ہی ڈیولپرز نے اس پر مقابلہ بازی شروع کر دی کہ کون لوگوں کی توجہ زیادہ سے زیادہ اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ بچے اور بالغ افراد ان کے سب سے زیادہ متاثر کن گروپ تھے۔ ٹیلی ویژن کے برخلاف فون آپ کی جیب میں سما سکتا ہے اور آپ جہاں چاہیں اسے لے جا سکتے ہیں۔
مزید یہ کہ ان ایپس اور گیمز کے پیچھے کارگر کمپنیوں نے انہیں استعمال کرنے والوں کو اشتہار دیکھنے پر بھی فائدے دینا شروع کر دیے۔ ان میں سب سے زیادہ مسئلہ بننے والی ایپ کی قسم سوشل میڈیا ہے۔ ہر شے اسمارٹ فون میں دستیاب ہے۔ یہ آپ کی توجہ اور وقت بھی آپ سے ہٹا دیتا ہے۔ فون استعمال کرنے کی قیمت اس کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مصنف نے اسمارٹ فون استعمال کرنے کے 4 بڑے نقصانات بیان کیے ہیں۔ 1، سماجی قطع تعلقی۔ 2، نیند میں کمی۔ 3، توجہ میں انتشار۔ 4، نشہ۔ چھٹا باب، سوشل میڈیا لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو کیوں زیادہ نقصان پہنچاتا ہے؟ سوشل میڈیا لڑکیوں کو زیادہ ڈپریشن، انزائٹی، غذائی مسائل اور خودکشی کے خیالات کا شکار کرتا ہے۔ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں۔ لڑکے یوٹیوب دیکھتے ہیں، ملٹی پلیئر گیمز کھیلتے ہیں، تو لڑکیاں انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ وغیرہ استعمال کرتی ہیں، جو ذہنی صحت کے لیے بدترین ہے۔ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے سوشل میڈیا سے زیادہ نقصانات اٹھانے کے 4 بنیادی اسباب ہیں۔ اول، لڑکیاں سماج میں پائی جانے والی ظاہری موازنے اور پرفیکشنزم سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ دوم، لڑکیوں میں زیادہ جذباتی جارحیت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں لڑکیوں کے درمیان سائبر بلنگ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سوم، لڑکیاں زیادہ آسانی سے اپنے جذبات اور مسائل شیئر کر دیتی ہیں۔ لڑکیاں اپنے بارے میں ہر شے آن لائن شیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ اپنا ڈپریشن بھی۔ پھر ان کے نیٹ ورک میں موجود لڑکیاں بھی اس سے اثر انداز ہو کر ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ چہارم، لڑکیوں کو ہراسانی کا زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسا بہت بڑا طبقہ ہے جو خاص طور پر لڑکیوں کو اپنا شکار بنانا چاہتا ہے۔ 7واں باب، لڑکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بہت سے لڑکے بھی ڈیجیٹل گڑھوں میں گرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے گیم کھیلنا اور پورن دیکھنا۔ اس کے نتیجے میں وہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کاموں میں گزارنے کے لیے اپنی کئی سرگرمیوں کی قربانی دے دیتے ہیں۔ یہ سرگرمیاں مثلاً سماجی تعلقات، دوستی، نیند، تعلیمی گریڈ وغیرہ۔ ایک طرح سے لڑکوں کو حقیقی دنیا سے دھکا دے کر مجازی دنیا میں کھینچا جاتا ہے۔ نتیجتاً نوجوان لڑکے حقیقی دنیا سے بھی تعلق ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں مجازی دنیا میں بہت زیادہ دلچسپیاں مل جاتی ہیں۔ یہ نوجوان مرد خود کو جتنا زیادہ ان کے اندر بند کر لیتے ہیں، اتنا زیادہ وہ خود کو پریشان محسوس کرتے ہیں، اور ان کے لیے حقیقی دنیا سے منسلک رہنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی دنیا جہاں کوئی خطرہ نہ ہو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ طبیعی دنیا سے خود کو کاٹ لینا بہت غیر صحت بخش عمل ہے، کیونکہ اس طرح خطرات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت سیکھی نہیں جا سکتی۔ 8واں باب، روحانی تنزلی۔ فون پر مبنی سماج میں ہر فرد کے اندر روحانی تنزلی پائی جاتی ہے۔ بعض چیزوں کو پاکیزہ یا مقدس سمجھا جاتا ہے اور وہ اخلاقی بلندی کا باعث بنتی ہیں۔ فون کا استعمال آپ کو اوپر کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ نیچے کی طرف گھسیٹتا ہے، کیونکہ یہ 6 روحانی افعال کو روک دیتا ہے۔ روحانی افعال یا روحانی ریاضت سے لوگوں کی مجموعی صحت بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 1، مشترکہ تقدیس۔ انسان 2 سطحوں پر کام کرتا ہے۔ بد اخلاقی کے دائرے میں ہم ذاتی مفادات کی پیروی کرتے ہیں، تقدیس کے دائرے میں ہم اجتماعی مفادات کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 2، رسوم۔ مذہبی فرائض ادا کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی درجے پر طبیعی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 3، ٹھہراؤ، خاموشی اور توجہ۔ روحانی ریاضتوں میں ٹھہراؤ پایا جاتا ہے۔ خاموش رہنے سے ذہن کو سکون ملتا ہے اور دیگر بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نفس کشی۔ بعض روحانی ریاضتوں کے دوران نفس کشی کی مشقیں کرائی جاتی ہیں، جن سے غیر ضروری خواہشیں کم ہوتی ہیں اور اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ ہر شے کا مرکز ہوتے ہیں، جس سے آپ کی مادہ پرستانہ شخصیت قوی ہو کر مقابلہ بازی، دکھاوا، ججمنٹ، غرور جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، پرکھنے کا معیار۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر معافی کا تصور نہیں، جبکہ روحانی تعلیمات میں اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ نمبر 6، فطرت کے اندر اپنے لیے عاجزی۔ فطرت کی وسعت اور خوبصورتی ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ ہم بہت چھوٹے اور عاجز ہیں۔ ہم خود کو کہیں بہتر انسان بنانے کے اس طرح قابل ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا آپ کو اس کا الٹ مزاج دیتا ہے۔ چوتھا حصہ، صحت بخش بچپن کے لیے اجتماعی اقدامات۔ نواں باب، اجتماعی اقدامات کے لیے تیاری۔
اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اپنا پہلا اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ حاصل کرنے کی عمر میں تاخیر کرنے سے اس کی پرورش سست ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سے بچے اس لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر چاہتے ہیں کہ ان کے دوست یا کزن بھی سوشل میڈیا پر ہیں۔ والدین کی حیثیت سے ہم خوشی خوشی اس سے متفق نہیں ہوتے، لیکن ساتھ ہی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اس سے دور رہیں۔ اس پندے سے بچنے کے لیے ہمیں 4 قسم کے اجتماعی اقدامات کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، رضاکارانہ فیصلہ۔ والدین ایک ساتھ بیٹھیں اور اس بارے میں درست فیصلہ کریں۔ نمبر 2، سماجی اصول اور اخلاق۔ معاشروں کو انفرادی فیصلوں کو اخلاقی معیار پر دیکھنا اور پرکھنا ہوگا۔ تمام والدین کا معاملہ الگ الگ اور منفرد ہے۔ نمبر 3، ٹیکنالوجی کے حل۔ مثال کے طور پر ایسے پرس یا درازیں جنہیں تالا لگایا جا سکتا، ویریفیکیشن کے آسان طریقے یا اچھے بنیادی فون۔ نمبر 4، قانون۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کے لیے قانون سازی کرے۔ اسکول کی کلاس میں فون کے استعمال پر سخت پابندی ہو۔ 12واں باب، والدین کیا کر سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں والدین کی حیثیت سے اپنے بچوں کے لیے باغبان یا مالی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی حفاظت اور پرورش اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ پھل پھول سکیں اور پروان چڑھ سکیں۔ اس میں بہت وقت اور محنت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی باغ کامل یا پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اس میں ہر پھول الگ الگ دکھتا ہے۔ پلیز انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو اس باغ پر قبضہ ہرگز نہ کرنے دیجیے۔ نومولود سے 5 برس کی عمر تک کے بچوں کے والدین اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ انہیں حقیقی دنیا کا زیادہ سے زیادہ تجربہ کرنے دیجیے۔ اسکرین کو انتہائی محدود رکھیے۔ 6 سے 13 برس کی عمر تک کے بچوں کے والدین انہیں حقیقی دنیا کا زیادہ سے زیادہ تجربہ کرنے دیں۔ 13 سے 18 برس کے والدین اپنے بچوں کو حقیقی تجربے کا زیادہ سے زیادہ لطف اٹھانے دیں۔ وہ بس، کار، ٹیکسی، رکشہ وغیرہ اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کہیں جز وقتی ملازمت کریں، خواہ اس سے کوئی آمدن نہ ہو۔ طویل دور دراز ایڈونچر کے لیے پروگرام بنائے جائیں۔ 18 برس کی عمر میں اسکرین پر سے پابندی ہٹائی جائے۔ بچوں کو واپس زمین پر لائیے۔ جب لوگ اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو اس رخ سے ہوتی ہے کہ ان کا یہ مسئلہ کوئی اور حل کرے۔ والدین کی حیثیت سے آپ فون پر مبنی بچپن کو مؤخر کرنے کے لیے اپنے بچوں کو زیادہ کھیلنے اور زیادہ مختار ہونے کی ترغیب دیجیے۔ دیگر اساتذہ سے اس مسئلے پر بات کریں۔ فون کے بارے میں ادارے کی پالیسی اور نظر ثانی کی جائے۔ ہمارے بچوں کی زندگیاں تجربہ گاہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو مریخ پر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ انسان اور انسانیت کرۂ ارض پر موجود ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو واپس زمین پر لے آئیں، اور جو بچے زمین پر ہیں انہیں زمین پر ہی رکھیں۔